نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے شفیع استاد اور میرے ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم۔ بندہ ناچیز آج اس موضوع سخن پر لب کشائی کرنا چاہتا ہے، وہ ہے علم کی برکتیں۔ سامعین محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ علم ایک لازوال دولت ہے کہ جسے جتنا خرچ کرتے جاؤ یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جس سے جہالت کی تاریکیاں کافور ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا چشمہ زمزم ہے کہ جسے سارا جہاں پیتا ہے لیکن پھر بھی یہ کم نہیں ہوتا۔ یہی وہ عظیم نعمت ہے جس کی بنا پر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی۔ سعادت، سیادت، عبادت ہے علم، حکومت ہے، دولت ہے، طاقت ہے علم۔ سعادت، سیادت، عبادت ہے علم، حکومت ہے، دولت ہے، طاقت ہے علم۔ یہ پوچھو کسی مرد مختار سے، یہ پوچھو کسی مرد مختار سے، قلم تیز چلتا ہے تلوار سے، قلم تیز چلتا ہے تلوار سے۔ سامعین محترم، وہ لوگ جو اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کر لیتے ہیں وہ نہ صرف دنیا میں عزت پاتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے نام زندہ و تابندہ رہتے ہیں۔ آج امام اعظم، امام غزالی، امام رازی، مولانا رومی، مولانا جامی، غوث اعظم، بایزید بستامی، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور استاذ العلماء شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی اپنے عظیم علم و عرفان کی بنا پر ہی دنیا آسمان میں عظمت میں ستارہ بنے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محنت و مشقت سے اور تکلیفیں اٹھا کر یہ ثابت کر دیا، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو دنیا میں کرتے ہیں محنت زیادہ۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے اپنے ملک و ملت کی خدمت کرنے کے لیے، اپنے اساتذہ اور والدین کا نام روشن کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے علم حاصل کرنا ہوگا۔ اس سے ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ یہ علم ہمارے دکھ درد بھی دور کرے گا اور ہمیں راحت و سکون بھی پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محنت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ آپ کی سماعت و شکریہ، والسلام۔